سب بادشاہ داخل ہوں گے وہاں، کوئی فقیر جائے گا نہیں۔ تو کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ میرا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو دیا، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ اس کا نام ہی یہ ہے۔ اب یہ میری تسبیح ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب پورے پوچھ پر والوں کو دے نہیں سکتا۔ یہ میرے سامنے چچا بیٹھے ہیں، لاٹھی لے کے آ رہے تھے، لو یہ آپ کو ہدیہ ہے میری طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کی ایک کلپ لایا ہوں، آگے انشاءاللہ حضرت کی اس کلپ کو رکھ دوں گا، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی کامیابی کا تعلق صرف دین میں رکھا ہے، اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ کپڑوں میں ہے، نہ کرسی میں ہے۔ دین ہے کامیاب، بے دینی ہے ناکام، بس۔ اور مرنا ہر ایک کو ہے، اور پتہ نہیں کب مرے گا آدمی، اس لیے اپنی زندگی کو دین سے مزین کرو۔ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دین سے مزین کرو۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اپنا دل صاف رکھو۔ آج ہمارے یہاں نماز تو بہت پڑھتے ہیں، پر دل اندر میں تو بھریلو رہے، سمجھ گئے نا؟ حسد، کینہ، بغض، کپٹ، کسی کے بارے میں برائی، بدگمانی۔ علماء نے لکھا ہے شیطان جو ہے مسلمانوں کو نماز سے نہیں روکے گا، قرآن پڑھنے سے نہیں روکے گا، حج کرنے سے بھی نہیں روکے گا۔ رمضان کے مہینے 15 قرآن ختم کرتا ہے آدمی، آپ سمجھے؟ لیکن کیا کرے گا؟ وہ ایک ایسی چیز پیدا کر دے گا جس سے اس کی نیکی قبول نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد ڈال دے گا، کسی کے بارے میں بدگمانی ڈال دے گا، کسی کے بارے میں کوئی برائی ڈال دے گا۔ تو جب دل بیمار، تو وہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ نیکیاں مل جاتی ہیں، نیکیاں ملنا الگ چیز ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دل کے اندر حسد ہوگا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کہا کہ فرماتے تھے کہ اس کو جو ہے اس کو نیکیاں ملیں گی۔ عصر کی نماز ہم نے پڑھی، لیکن دل کے اندر سے وہ کچرا رکھ کے پڑھی تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں نیکیاں ملے گی، فرشتہ کیا لکھے گا؟ وہ نے عصر سے نماز پڑھی لے کے اللہ کا حکم پورا کر لیا اس نے، لیکن نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نماز کا نتیجہ تو اسی وقت نکلے گا جب قلب سلیم ہوگا۔ آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے، ہمارے پاس قلب سقیم ہے، بیمار دل۔ اسی لیے قرآن میں کہا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، ہم تم کو خیر دے دیں گے۔ یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، وعدہ ہے۔ کون سے رستے سے دیں گے؟ دائیں سے دیں گے، بائیں سے دیں گے، آگے سے دیں گے، کسی فقیر کے ذریعے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کبھی کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے خیر دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی خیر مل جاتی ہے شیطان۔ یہی شیطان نے آیت الکرسی ابو ہریرہ کو سکھائی تھا شیطان، تو حضور نے فرمایا کہ ہے جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھو اور محبتوں سے رہو۔ حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، اور دعوت کا کام سدا بہار ہے ماشاءاللہ۔ ہر جگہ اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، ساتھی جماعت میں نکلتے ہیں، کبھی 3 دن کے لیے، ایک چلے کے لیے، تو اس میں بھی نکلو۔ گاؤں کے اندر ایسا اتفاق پیدا کرو۔ ہم نے ایسے گاؤں دیکھے ہیں دنیا میں کہ جہاں ایک ٹی وی نہیں، بغیر برقعے کے کوئی عورت نہیں، اور 100% نمازی، 100%۔ یعنی کوئی اس گاؤں کا کوئی مرد جو ہے فجر کے وقت گھر میں نہیں ہوگا، گنتی وار 500 ہیں تو 500 برابر ہوں گے،
کوئی اگر نہ ہوا یا تو مسافر ہے کہیں گیا ہوا ہے وہ یا بہت بیمار ہے تو وہ نہیں آئے گا. ایسے گاؤں بھی اب ہیں اور یہ افغانستان میں یا تمہارے ایران میں 2 ایران ہیں نا, ایک تو شیعوں کا ایران ہے اور ایک سنیوں کا ایران ہے. جیسے خراسان وغیرہ جو ہے یہ سنیوں کا ایران, جہاں بڑے بڑے ہمارے علماء پیدا ہوئے ہیں, عبداللہ ابن مبارک وغیرہ, یہ جو ہے ایسے گاؤں ہیں دیہات, کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. تو آپ کا پوچھ پور جو ہے اس کا ایسا بناؤ گے انشاءاللہ. اور ایک ہدیہ دوں آپ لوگوں کو. ارے بتاؤ تو صحیح, الگ آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے کہ یہ مولوی صاحب آئے تو مولوی صاحب کو ہدیہ دو. اب تم تو ہدیہ دیتے ہی نہیں, چلو میں ہی دے دوں آپ لوگوں کو ہدیہ. دیکھو یہ جاندار شاندار مالدار یہ ہدیہ ہے میرا, اور بہت ہی مجرب کہتے ہیں جسے تجربہ, وہ کام کرو گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا. وہ ہدیہ یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 24 گھنٹے میں ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے, کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا, 15 مرتبہ پڑھ لیا, 20 مرتبہ پڑھ لیا, 40 مرتبہ پڑھ لیا. 313 کا عادت پورا کرو. بدرین جو ہے 313 تھی, تو وہ کرنٹ وہ جو عدد ہے نا عدد, اس میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے. سورہ اخلاص 313 مرتبہ انشاءاللہ پڑھو گے تو کیا ہوگا, 31 بنگلے ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو پراپرٹی جہاں پوچھ پور میں بناتے ہو اور تمہارا جو ہے نور گڑھ میں بنا, یہ نار گڑھ کا نام دے لینے کا بھی, نور گڑھ کہنے کا, کیا کہنے کا, نور گڑھ. نار کا مطلب ہوتا ہے آگ, تو آگ کا گھڑ نہیں بنانا ہم کو, تو اس کو نور کا گھڑ بنانا ہے. آپ سمجھے نا. دوسرا جو بھی کہے اپنے کو نور گڑھ کہنے کا. تو یہ پراپرٹی بنانے کے لیے آدمی بمبئی آتا ہے. یہاں میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ. بہت پراپرٹی ہو گئی یہاں کی, جنت کی پراپرٹی پکی, وہ چھٹنے والی نہیں ہے, وہ تو بالکل پکا ڈھکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 1 محل تیار, 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار, 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. بتاؤ تو 313 مرتبہ پڑھو گے تو 31 محل تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ پکے ٹھکے. مرنے کے بعد کتنا کام آئے گا, اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو یہاں ہے جنت میں اندر, تو وہ پراپرٹی کی برکت سے بھی اللہ جنت میں بھیج دے گا. ارے بھی آنی پراپرٹی تو یہاں ہے, اگر گناہ کرے تو معاف کرے نا کو, چلو جنت میں تاری پراپرٹی پکڑ تو. اچھا آپ کے ذہن میں آیا کہ مولانا اتنی زیادہ پراپرٹی, اتنے زیادہ بنگلے آج سے شروع کر دو انشاءاللہ. آپ سمجھا, 1 جولائی سے شروع کر لو, حساب لگا لو 1 جولائی تھی آپ نے پراپرٹی بڑھانی شروع کری سے. پیمنٹ نہیں ترتیب کرو تو جنت کا پیمنٹ ہے یہ, چلتے رہو. خالی 313 نہیں, 315 بھی پڑھ لو, 320 پڑھ لو, جیسا ٹھیک لگے آپ کو. 313 سے کم مت کرنا ورنہ میرا بھاؤ کم ہو جائے گا. آپ سمجھے نا, میں اتنے دور سے آپ کے پاس آیا تو میرا ریٹ تو ملنا چاہیے بھائی. ہاں تو یہ 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے دل میں آئے گا کہ مول صاحب آٹلا بدا بنگلہ شو کرشو આપણે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી ભાઈ, આપણે જાણે જન્નતનું જાહું ને ઇન્શાઅલ્લાહ એટલે મશવરો કરી લેવું. એટલે મારા પણ આપજો તમે બેસી કે મૌલવી સાહેબ મારા 1 કરોડ બંગલા થઈ ગયા, મારા 2 કરોડ બંગલા થઈ ગયા. અચ્છા ભાઈ આવો મશવરો કરશું. આપણે તો અલ્લાહને પૂછશું કે અલ્લાહ બાબુ શું કરવું છે તું કે. मुझे एक अमेरिका की लड़की थी और डॉक्टर नहीं थी. उन्हें कहा मौलवी साहब भाड़ू आपसे કે નહીં આવે ત્યાં? भाई ત્યાં ભાડું नहीं આવે, ભાડું છે ત્યાં तो બધા જ मालदार सब बादशाह दाखिल होंगे वहाँ, कोई फकर जाएगा नहीं. तो करोगे इंशाअल्लाह भाई. ये मेरा वजीफ़ा है जो मैंने आपको दिया, इसका नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार. ये इसका नाम ही ये है. अब ये मेरी तस्वीर है, ये भी जानदार शानदार मालदार दीनदार. अब पूरे पूछ पर वालों को दे नहीं सकता. ये मेरे सामने चचा बैठे हैं, लाठी लेके आ रहे थे, लो ये आपको हदिया है मेरी तरफ से, ठीक है. तो बनाओगे इंशाअल्लाह भाई. अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा. ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह पूरे पूछ वालों को कबूल फरमा, पूरे इलाके को कबूल फरमा, इनके बच्चे को कबूल फरमा, इनके लड़कियों को लड़कों को सबको कबूल फरमा, एक एक ज़र्रे ज़र्रे को कबूल फरमा.
یہ جو مدرسہ بن رہا ہے اس کو بھی قبول فرما، اب بہترین اعوان انصار عطا فرما، اور اے اللہ ان کی جو ضرورت ہو تو غیب سے تکفل فرما، اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما، ان کے زمینوں میں برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ برکت والی بارشیں عطا فرما، رحمت والی بارشیں عطا فرما، برکت والی بارشیں عطا فرما، رحمت والی بارشیں عطا فرما، زحمت والی بارش سے تو ہماری حفاظت فرما، اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما، بار بار آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے ان بھائیوں کو قبول فرما، انہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تو ان سے ایسے محبت کر جیسے انہوں نے ہم سے محبت کی، اور اس محبت کو تیری محبت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ یہ مجمع اگر اس گاؤں کے کسی غریب کسی امیر کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس امیر کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہمارے برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کی جو جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا سبق آپ کے یہاں پہنچتے نہیں پہنچتے، موبائل پر پہنچ جاتے ہوں گے، اس کو سنو بھی تھوڑا تھوڑا اور آگے بھیجو، بٹن دبانے سے نیکیاں ملتی ہوں، کیا برا ہے؟ میں ہبلی گیا تھا، ہبلی بنگلور کے قریب ہبلی، تو وہاں ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ مولانا آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور آپ کے لیے سبق کے لیے میں نے 11 موبائل خریدے ہیں، 11 موبائل، اللہ نے مجھے پیسہ بہت دیا ہے، تو 11 موبائل میں سبق کے انتظار میں رہتا ہوں، جہاں گھنٹیاں بجی ٹن 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 وہ فوراً جو بیٹھ جاتا ہوں اور 9 لاکھ آدمیوں کو روزانہ بھیجتا ہوں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 9 لاکھ آدمی کو وہ بھیج سکتا ہے، تم تو 9 کروڑ کو بھیج سکتے ہو یار۔ اللہ نے عقل دیا ہے، بٹن دبانے سے نیکیاں ملنے، کیا برا ہے؟ چھوٹی موٹی باتیں اور آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں، کوئی ہائی فائی میری اردو نہیں ہوتی، آسان کر کے سمجھاتا ہوں، سمجھ لو کچھ نہ۔ اپنی بیویوں کو سناؤ، تمہاری جو فرشی حوریں ہیں نا، فرشی حوریں، وہ حوریں تو عرشی ہیں، اور یہاں کی جو بیویاں ہیں ان کا نام رکھا ہے فرشی حوریں، ان فرشی حوروں کو بھی سمجھاؤ، سناؤ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے سلام کا جواب دے دو۔ چائے پئیں گے نہیں، شربت پئیں گے نہیں، پانی پی لیا ہم نے، ہمیں جگہ دے دو ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اور آپ کے چمن کو اللہ تعالیٰ خوب آباد رکھے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے IF نورانی چینل پر۔ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ حضرت کے تمام وظائف اور بیانات آپ تک پہنچانے کی ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کی دعاؤں سے، آپ تمام کی سپورٹ سے ہم چینل کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت تک حضرت کے بیانات اور حضرت کے وظائف پہنچ جائیں۔ تو میرے عزیزو، اس کار خیر کے اندر آپ بھی حصہ لینے والے بن جائیں اور سپورٹ بھی کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت کے وظائف بہت ہی بڑے مجربات میں سے ہیں، یہ علماء کے مجربات بھی بتاتے ہیں، اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے